کے اعلیٰ اصحاب پر۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں دین میں بدعاتوں کی حیثیت اس موضوع پر چند منٹ لب کشائی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت پر، یہ جو آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہی اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ویسا ہی پسند ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس کے اندر اگر مگر کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدین بالراعی لكان اسفل على الخف اولا بالمسح اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفيه، رواه ابو داؤد، حدیث نمبر 162۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور لاجک پر ہوتی، اگر دین عقل کا نام ہوتا، موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا اولا ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی صاحب عاقل آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ موزے کے اوپر میں ڈسٹ گندگی لگتی ہے یا نیچے میں، عقل کہتی ہے کہ گندگی نیچے میں لگتی ہے۔ یہی بات حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور لاجک پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا اولا ہوتا، لیکن وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یمسح علی ظاہر خفی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپر حصے پر مسح کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی نے موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کیا ہے، عقل اس بات کو مانے یا نہ مانے، ہمارے لیے سنت وہی ہے، یہ دین ہے۔ دین میں عقل کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہم کو ایسا اچھا لگتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سارے سائل آتے ہیں جس کا سوال کرنے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ سوال اس لیے لے کر آتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے بات کی تصدیق کر دے بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اتنا فہم دی ہے کہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو میں اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا، میں انکار کر دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لا علم، میں نہیں جانتا۔ اس لیے وہ اپنے علم سے خود تو گمراہی کی طرف جا ہی رہا ہے، اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا گریبان بھی پکڑ لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس طریقے کا کوئی آدمی ملے آپ کو جو دین کے اندر اپنی عقل کو دخل دیتا ہو، ایسا آدمی سے کنارہ کش اختیار کر لیجیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے اندر اپنا عقل دوڑا کر آپ کو زبردستی منوا لے، نہیں ہم مسلمان ہیں، میجورٹی کے بنا پر، طاقت کے بنا پر یا اختلافات کے ڈر سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، 85، کہا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہا کہ کیسے قبول نہیں کریں گے؟ ہم لاٹھی کے بنا پر آپ کو منوا کے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پکے موحد ہیں؟ کہا کہ لاٹھی کے بنا پر دنیا میں تو منوا سکتے ہو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لیکن قیامت کے دن آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہاتھ آئے گا، وہاں کچھ کام آنے والا نہیں۔ معلوم یہ ہوا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی ہے، اس کے علاوہ دین کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنا موضوع
آج کے خطبے کے لیے بدعت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، با عین دال، بدعا یا مبدعون کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نظیر، بغیر کسی نقشے کے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ جیسے یہ مکان بنا ہے تو انجینئر کے پاس نقشہ ہوتا ہے، اور نقشہ بنانے کے لیے انجینئر کو ڈائریکشن دی جاتی ہے، اور اس ڈائریکشن کے بنا پر انجینئر نقشہ بنا کے دیتا ہے، اور وہ نقشہ دیکھ کر میکینک اور مستری لوگ پوری عمارت بناتے ہیں۔ اس کے پاس تو نقشہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بدیع ہے، آسمان اور زمین کا بدیع ہے اللہ تعالیٰ، یعنی آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نظیر اور بغیر کسی نقشے کے بنایا ہے۔ سمجھ میں آئے بدعت کا معنی؟ بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجود، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی نقشے کے کسی چیز کو قیام عمل میں لانا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات اپنے نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہلوائی، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں جو دعوت لے کے آیا ہوں یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہی دعوت مسلسل چلتی آ رہی ہے، اور میں اسی دعوت کا ایک حصہ ہوں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ یہاں پر بھی لفظ کیا آیا ہے؟ بدعا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی نظیر کے، بغیر کسی نقشے کے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ شریعت کے اندر بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کا دلیل نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہو، نہ ہی صحابہ سے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث و قرآن کے اندر کسی چیز کی نہ دلیل موجود ہو اور نہ ہی اس کی کوئی آثار موجود ہو، بغیر کسی آثار کے کسی چیز کو وجود میں لانا بدعت کہلاتا ہے، اور اس چیز سے منع کیا گیا۔ دلیل عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفیتم وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَبْتَدِعُوا، اور بدعت نہ کرو، دین کے اندر نئی چیزیں مت ایجاد کرو۔ فَقَدْ خُفِیتُم، اگر تم نے اطاعت کر لیا اللہ اور اس کے رسول کی تو تم کفایت کر دیے گئے۔ اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بدعت اتباع کی ضد ہے، اتباع کا اپوزٹ ہے۔ اتباع قرآن و حدیث کی کرنی ہے اور بدعت سے رک جانا ہے، بدعت نہیں کرنا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی بات کہتے ہیں، ما من قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لم یعدها الیہم الی یوم القیامہ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت کرتی ہے، بدعت کے مرتکب ہوتی ہے، تو کہا کہ اس کے اندر سے اسی کے مثل ایک سنت اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو سنت اٹھا لیا جائے قیامت تک پھر وہ سنت واپس ریٹرن نہیں آتی۔ کیا پتہ چلا؟ کہ جب انسان بدعت کی طرف مائل ہوتا ہے، بدعت کو ایکسپٹ کرتا ہے اور دین کے اندر بدعت کا ایجاد کرتا ہے، اس قوم کے اندر سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ ابھی میں مثال دوں، یہ 27ویں رجب کو کون سی رات آنے والی ہے؟ معراج کی رات آنے والی ہے۔ کیا اس کی کوئی دلیل موجود ہے قرآن و حدیث سے؟ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔
اور 15ویں شعبان کو کون سی رات آتی ہے؟ مردوں کی رات. اس میں لوگ رات میں جاگ جاگ کی عبادت کرتے ہیں. کیا اس رات کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے؟ نہیں. تو جب دلیل موجود نہیں ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی. اور صحابی رسول کا کہنا کیا ہے کہ جو قوم بدعت کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سنت کو اٹھا لیتا ہے. اب میں کہتا ہوں اور یقیناً آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے، شب قدر کی رات کب آتی ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں. اس رات کی فضیلت قرآن کریم نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ایک رات کی عبادت ہے. آپ کو 15ویں شعبان میں قبرستان میں لائٹیں جلانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن شب قدر جس کی ظاہری فضیلت موجود ہے، قرآن و حدیث میں جس کی فضیلت موجود ہے، اس رات کو مسجد میں بتی جلانے والا آپ کو نہیں ملے گا. یہ جب ہم نے بدعت کو اپنایا اور دین کے اندر بدعتوں کی ایجاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سنت سے ہم کو محروم کر دیا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، نہ جانے اس طریقے کی کتنی سنت اللہ تعالیٰ نے ہم سے اٹھا لی ہے یہی بدعت اور خرافات کے چکر میں. ریزن کیا ہے؟ جس رات کو اللہ نے عبادت کرنے کو کہا ہے، جب ہم نے ان کے علاوہ اور راتیں اپنی طرف سے بنا لی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو ہمارے دل سے ختم کر دیا اور ہم اس رات کو اپنی طبیعت سے عبادت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بدعت سے بہت محتاط رہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. یہ میدان عرفات کے دن یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول پر. تو حضرت ابن عباس مفسر قرآن بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اور کیا؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے اپنی نعمتوں کی اتمام کر دی اور اسلام کو دین کے حیثیت سے قبول بھی کر لیا. اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں. مثال اگر آپ کو یوں دیا جائے کہ گلاس ہے، گلاس مکمل بھرا ہوا ہو پانی سے اور 250 ml کا گلاس ہو، کیا اس کے اندر اور 1 لیٹر پانی ڈالیں گے تو وہ گلاس قبول کرے گا؟ کوئی بھی صاحب عقل آدمی اس کو مان سکتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ کا جواب یہ ہوگا کہ 1 قطرہ بھی گلاس اگر بھرا ہوا ہو، 1 بوند پانی بھی اندر قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا. اور یہی بات تو اللہ کے رسول نے کہی ہے. دلیل ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من احدث فی امرنا هذا ليس فیہ فهو رد، رواہ البخاری، حدیث نمبر 2697. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی فہو رد، وہ کیا ہے؟ مردود ہے، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. جس طریقے سے گلاس بھرا ہوا ہو اس کے اندر پانی کا 1 قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین جو عرفات کے دن مکمل ہو چکی تھی اسلام، اس کے بعد اس اسلام کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں زیادتی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام کی اتنی ہی احکامات سے راضی ہے، اپنے طرف سے بعض چیزیں ایجاد کر کے بدعت اور خرافات اپنے اوپر لادنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی. میدان عرفات کے دن جتنا اسلام نازل ہوا تھا اور جتنا احکام موجود تھا، جب اللہ تعالیٰ اتنے ہی احکام سے راضی اور خوش ہے، بالفاظ دیگر میں یوں کہہ لوں کہ رات کی شب قدر کی عبادت سے اللہ تعالیٰ خوش ہے تو 15ویں شعبان کو مردوں کی رات بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟
27ویں رجب کو رات جاگنے کو کس نے کہا؟ جب اللہ تعالیٰ کم ہی سے راضی و خوش ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی انہی احکامات اور انہی امور کی حفاظت کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں شرک کتنا بڑا گناہ ہے جس کے بغیر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ شرک اگر کوئی کر لے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہر خطبے میں شرک سے نہیں ڈراتے تھے۔ اللہ کے رسول ہر خطبے میں زنا سے نہیں ڈراتے تھے، اللہ کے رسول ہر خطبے میں چوری کے بارے میں نہیں بولتے تھے، لیکن ہمارے نبی ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول ہر خطبے میں اس بدعت سے ڈرایا کرتے تھے۔ لیکن جہاں بدعت کی بات آتی ہے کہ ہر خطبے میں اللہ کے رسول ڈرایا کرتے تھے، تو ہم کو گمراہ بھی کی جاتی ہے۔ اور گمراہ یہ کیا جاتا ہے ہم کو، جو بدعت حسنہ ہوتی ہے اور بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ بتانے کے لیے۔ اللہ کے رسول دین بتانے کے لیے آئے تھے، اور جو چیز اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ دین ہے، اور جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم تھا جی ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن دنیاوی امور میں انسان کو کچھ معاملے میں اختیار ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی ایجادات میں اختیار ہے۔ دلیل ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا فقال ما هذا الصوت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آوازیں سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما هذا الصوت، یہ کیسی آواز ہے؟ قالوا النخل یعبرونها، یا اللہ کے رسول لوگ عمل زیرگی کر رہے ہیں، نر کھجور مادہ کھجور کو ملا رہے ہیں، جن سے ان کا عقیدہ ہے کہ کھجور کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے آج ہم کھیتی کرنے سے پہلے بیج میں کیمیکل وغیرہ ملاوٹ کرتے ہیں، وہی چیز ہے کھجور کی کھیتی کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ عمل زیرگی کیا ہوتی ہے۔ کہا کہ لوگ عمل زیرگی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فقال لو لم يفعل لصلح، اگر ایسا نہ کیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، کھجور اتنی ہی آئے گی۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے۔ کس معاملے میں؟ دنیاوی معاملے میں۔ فلم یعبروا عام عیذ، اس سال اللہ کے رسول کی بات پر صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ ہوا کیا؟ فصار شیسا، کھیتی چوپٹ ہو گئی، اناج صحیح سے نہیں آیا، کھجور صحیح سے نہیں پھلا۔ جب کھیتی چوپٹ ہو گئی، فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو آپ کی بات مان لی لیکن اس سال کھجور بڑھیا نہیں ہوا، فصار شیسا، کھجور ردی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک اصول بتلا دیا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے ان کان شیئا من امر دنیاکم فشأنکم بہ، جب میں تم کو دنیاوی معاملے میں کوئی حکم دوں، کوئی آرڈر دوں، اس میں اختیار ہے، اس لیے کہ دنیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو دنیاوی معاملے میں۔ لیکن وَإِن كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، اگر میں تم کو دین کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو ہر حال میں میرے ہی طرف لوٹنی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور یہ حدیث کہاں ملے گی؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 2471، 2471۔ راوی حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دنیاوی معاملے میں تم کو اختیار ہے، دنیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن جہاں دین کی بات ہوگی فَإِلَيَّ، ہر حال میں میرے ہی طرف لوٹنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیاوی معاملے میں انسان کو اختیار ہے، دنیاوی ایجادات کریں۔ اس لیے
بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب آئیے کہ ان بدعتیوں کے ساتھ کرنا کیا چاہیے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ کیا کرنی چاہیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعث اللہ فی امتی قبلی الا ان یکون فی امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامرہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے امت میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنے نبی کی سنتوں کی اقتدا کرنے والے نہ ہوں، یعنی ہر نبی کے امت میں کچھ ایسے لوگ تھے یأخذون بسنتہ، جو اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کرتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ سلف، پہلے کے لوگ۔ کہا کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، پھر اس کے بعد خلف میں بعد میں کچھ ایسے لوگ، ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہنے لگے جس کو وہ خود نہیں کرتے تھے، اور کیا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ایسے ایسے کام ایجاد کر لیے جن کا اس میں حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی وہ ایسا کام کرنے لگے جس کے بارے میں اس کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ کہا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص اس کے بارے میں ہاتھ سے روکنے کی پریاس کریں، اس برائی کو ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص اپنی زبان سے اس کی بائیکاٹ کرے، ڈیفنس کرے اس برائی کے بارے میں، تو کہا کہ وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص اپنے دل میں اس کو برا جانے وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، یہ اگر انسان کو برائی دیکھنے کے بعد دل میں بھی برائی کا احساس نہ ہو، کہا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث نمبر 50، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعتیوں کے ساتھ کرنا یہ چاہیے کہ اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے برا بھلا کہے، اور اگر زبان سے برا بھلا کہنے کی بھی طاقت نہ ہو دل سے برا جانے، اور اگر کوئی شخص برائی کو دیکھ کے دل میں بھی برا نہیں جانتا تو کہا کہ اس کے بعد اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے، وہ اپنا ایمان چیک کرے۔ یہ بدعتیوں کا معاملہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدعت کے بارے میں موقف کیا تھا بدعتیوں کے تعلق سے؟ النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال الحمد للہ السلام علی رسول اللہ۔ قال ابن عمر انا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا فاقول الحمد للہ علی کل حال۔ رواہ الترمذی حدیث نمبر 2738 حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو چھینک آئی۔ ایک آدمی کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چھینک آئی تو چھینک آنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن اس شخص نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سلام ہو۔ حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں میں بھی کہتا ہوں فاقول،
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का सलाम हो। वलैसा हाकदा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें इस बात की तालीम नहीं दी है। ये असल है। हजरत इब्न उमर क्या कह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं, मेरी भी दिल चाहती है कि मैं ऐसा कहूं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें इस बात की तालीम नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने तालीम क्या दी है? अल्लाह के रसूल ने तालीम ये दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हमको हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ही कहनी है। लिहाजा तूने अपनी तरफ से जो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हमें इतना नहीं सिखाया, और अल्लाह के रसूल ने हमको जितना सिखाया हमको उतना ही करना है, बकौल अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के। तो ये सहाबा का मौक़िफ़ है बिदात के ताल्लुक़ से। और एक बात जान लीजिए, इन बिदातियों के लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी ज़िल्लत है। पिछले हफ्ता मैंने बताया था, दोहरा देता हूँ, कि ये बिदाती के लिए दुनिया में ज़िल्लत क्या है? इनके मजलिस में मत जाओ, उनसे मुसाफा मत करो, उनके यहाँ मत जाओ। क्यों? इसलिए कि अगर कोई शख्स जैसे उस बिदाती के मजलिस से हटकर किसी दीनी मजलिस में जाएगा जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, उसकी पोल खुल जाएगी और दोबारा उस आदमी को उसके सामने आने से पहले सोचना पड़ेगा। हम तो आज तक किसी को नहीं कहते, ना ही हमारे असलाफ का ये तरीक़ा है कि फ़लाँ की मजलिस में मत जाओ, फ़लाँ के यहाँ मत जाओ। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात सही दलील और सही सनद के साथ करे तो वो बात हमारे लिए मानना ज़रूरी है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। हम ऐसा नहीं कहते उनके पास मत जाओ, इनके पास मत जाओ। हाँ, ऐसा कौन कहता है? जिसके पास डुप्लीकेट इस्लाम हो, जो कुछ छुपाना चाहता हो। ये इसके लिए एक ज़िल्लत की बात है कि जैसे उनकी मजलिस छोड़कर कोई और मजलिस में, दीनी मजालिस में जाएगा, कुरान और हदीस का मुताला करेगा, तो उसके मुंह पे उसकी बिदात मार दी जाएगी। ये दुनिया भी ज़िल्लत है। और आखिरत की ज़िल्लत क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7050, रावी हदीस हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं, अना फुरातुकुम अलल हौज़, मैं हौज़ कौसर पर पहले मौजूद रहूँगा। कहा कि फमन वरदहु शरिब मिन्हु, जो शख्स हौज़ कौसर के पास से गुजरेगा वो उससे पानी पिएगा। और क्या? वमन शरिब मिन्हु लम यज़मा बादहु अबदा, और जो एक मरतबा हौज़ कौसर की पानी पी लेगा बाद में कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। उसके बाद कहा ला यरीदु अलैहि अक़वामुन, फिर उसके बाद एक कौम आएगी, कुछ लोग ऐसे आएंगे, आरिफुहुम व यारिफुनी, जिसको मैं पहचानूंगा। इसलिए कि क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया की पहचान क्या? आसार वज़ू का जो हिस्सा है वो लाइट की तरह चमकेगा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं उसको पहचानूंगा, वो मुझे पहचानेंगे, मेरे नबी है। सुम्मा युहालु बैनहुम, फिर उनके और मेरे दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं कहूँगा कि ये तो मेरे उम्मती के लोग हैं। फरिश्ते क्या कहेंगे? इन्नका ला तदरी मा बद्दलू बादक, ये नबी आपको नहीं मालूम आपके आने के बाद इन्होंने आपके दीन का हुलिया कैसे बिगाड़ दिया था, इन्होंने आपका दीन को क्या करके रख दिया था, क्या क्या बिदातें ईजाद की थी इन्होंने। हर महीने में नई नई बिदातें ईजाद करनी थी। तो अल्लाह के रसूल कहते फ़ाकुल, फिर मैं कहूँगा सोहकन सोहकन लिमन बद्दल बादी, निकलो निकलो उसके पादाश पे कि तूने मेरे आने के बाद मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था। मालूम यह हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों को थुतकार देंगे। किनको? बिदाती लोगों को। लिहाजा बिदाती के लिए आखिरत में भी ज़िल्लत की बात है। अब आइए आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात यह है कि तमाम के तमाम लोग मुत्तहिद नहीं हो सकते हैं। जी मुत्तहिद हो सकते हैं, लेकिन हमको अपने उसूल और अपने जड़ पर जानी पड़ेगी। और वो जड़ क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 59 में फरमाया। आप अकल दौड़ाइए और ख़ुद अपने आप से पूछिए, हम किसी भी इमाम को बुरा भला नहीं कहते। क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के मुत्तबईन अगर ये कहे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक अच्छा मसलक है, लिहाजा तमाम के तमाम लोग आइए अबू हनीफा के बैनर तले जमा हो जाते हैं, क्या शाफी लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे?
امام مالک کے ماننے والے تیار ہو جائیں گے؟ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے تیار ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت پرستی ہی اگر کرنی ہے، ہمارا بزرگ کیا آپ سے کم ہے؟ ہاں، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح اگر ایک شافعی یہ کہے نہیں ہو سکتا، مالکی کہے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خود ایک بزرگ ہے اور ہر آدمی کے اپنے بزرگوں کی تعظیم اور عزت اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ لیکن اگر اسی بات کو ہم یوں کہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور فرقہ بندی نہیں کرتے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ہم سب مل کر، اور حاکم اور وقت کے علماء کی اطاعت ہم اس وقت کریں گے اگر وقت کے علماء قرآن و حدیث کے مطابق کوئی فتویٰ دے رہا ہم لے لیں گے، نہیں دے رہا چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ اس بات پر ہم سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور کیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور ہم اپنے اختلافات، ہم کو اگر اختلاف ہو جائے کہ ہاتھ نیچے باندھنی ہے یا اوپر باندھنی ہے، آؤ دین محمدی سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول جو جواب دے دے کہ اوپر ہی باندھنا ہے تو ہم سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی آدمی مجال ہے کہ اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم کو اللہ کے رسول کا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اختلافات کو ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے اور اس کے نبی کے نام کا پڑھا ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ کے جمع ہو جائیں۔ صرف اختلاف ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ کون شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور کون آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا ہے؟ تو کہا کہ اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ اس بات کی طرف۔ اس کے بعد کہا ذالک خیر واحسن تأویلا، میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ لاٹھی کے بلبوتے پہ منوا لیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر دنیا میں منوا بھی لیے تو بربادی کہاں ہے؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بدعت کو پکڑا دین کو چھوڑ کر، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اپنے اختلافات میں اللہ اور اس کے رسول کو جج مان لیا، تو کہا کہ انجام کے اعتبار سے یہ طریقہ اور یہ راستہ سب سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلی بات اور آخری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کو دین میں بدعت اور نئی نئی ایجادات سے بچنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر تمام کے تمام مسلمان متحد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا